الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب کاشف چودھری صاحب، ہمارے محترم میزبان جناب میاں اسلم صاحب اور اس پروگرام میں شریک انتہائی قابل احترام تاجر برادری کی قیادت اور زعماء ملت، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں کروں گا، اور میرا یہ خیال تھا اور پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگ بڑے خوشحال ہیں، لیکن آج آپ کے چہروں کو دیکھ کر اور آپ کے الفاظ اور درد کو سن کر اور دیکھ کر اندازہ ہوا کہ پاکستان کا ہر آدمی آج جس طرح پریشان ہے اسی طرح تاجر برادری ہے۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا زاہد حبیب اللہ صاحب کے اس تقریر پر۔ اس نے بالکل اچھی بات کی کہ تاجر کو عزت چاہیے، اور میری ڈیوٹی لگائی کہ حکومت کو کہہ دے کہ وہ ہمیں عزت دے، لیکن حکومت کی طرف سے جواب یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہر چیز ہے، عزت نہیں ہے۔ تو وہ آپ کو کیا دے گا جب کہ ان کے ساتھ خود ہی عزت نہیں ہے؟ اس لیے مانگنے کی بجائے اور لینے کی بجائے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا دے کہ آپ کے الفاظ میں کہ اللہ خود بندہ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ لوگ منظم ہو جائے۔ دیکھیے، ہمارے دین میں ہر آدمی معصوم ہے جب تک وہ گناہگار ثابت نہ ہو۔ ہر آدمی پاک ہے جب تک اس پر کوئی جرم ثابت نہ ہو، لیکن اس حکومت کے نظر میں ہر وہ آدمی جس کے ساتھ پیسہ ہے وہ گناہگار ہے، وہ کرپٹ ہے۔ یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم منتخب حکومت ہے، لیکن جتنے بھی فیصلے ہیں اس حکومت میں وہ غیر منتخب کر رہے ہیں، اور وہ غیر منتخب لوگ نہ سینٹ میں جواب دہ ہیں، نہ قومی اسمبلی میں جواب دہ ہیں، نہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ حکومت ختم ہوگی تو پہلی فلائٹ میں یہ لوگ اپنے بیگ کو اٹھا کر باہر جائیں گے، لیکن فیصلے ایسے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان کا روپیہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا، سونے کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا، اور اس وقت ہمارے ملک پر مافیاز کی حکومت ہے جس کا اعتراف خود بھی وزیر اعظم کہتے ہیں، اور وزیر اعظم نے خود بارہا اعتراف کیا ہے کہ مافیاز ہے چاروں طرف، اور کیبنٹ کے اندر بھی مافیاز ہے یا ان کے نمائندے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں جو فیصلے کرتے ہیں آپ کے بارے میں، 22 کروڑ عوام کے بارے میں، وہ بھی وہی مافیاز ہے۔ اور ان مافیاز نے پی آئی اے کو تباہ کیا، وابڈا کو تباہ کیا، اور تمام ادارے اس وقت بیٹھ گئے ہیں۔ میں آپ کو بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ایجنٹ تمہارے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی 2 دن قبل حکومت نے ایک بل پاس کیا، اور میرا خیال تھا کہ حکومت کامیاب نہیں ہوگی اس بل کو پاس کرنے میں، اس لیے کہ پیپل پارٹی ساتھ نہیں دے گی، مسلم لیگ ساتھ نہیں دے گا، لیکن جب انہوں نے بل پیش کیا اور ان دونوں جماعتوں نے پوچھا کہ کس کے طرف سے، جب پتہ چلا کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائس اور ہدایات ہے، تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کا اسی طرح ساتھ دیا جس طرح ان کے اپنے ممبران نے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے جھنڈے یہ سب ایک ہے۔ اور پھر انہیں یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن جب بیرونی ایجنڈا اور بیرونی اقوام کا حکم تھا تو اس میں پی ٹی آئی
مسلم لیگ اور پیپل پارٹی نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو سپورٹ کیا، اور شاہ محمود صاحب نے آخری خطاب میں فرمایا کہ اگر یہ چند لوگ بھی ہمارا ساتھ دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیز ہماری قوم کے لیے اچھا نہیں ہے اس میں ہم کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ میں تاجر کو جانتا ہوں، آپ لوگ یتیم خانے چلا رہے ہیں، آپ لوگ مساجد سپورٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ مدارس چلا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے روزگار، بے روزگاروں کو روزگار ملتی ہے، اور جس ملک میں تاجر خوشحال نہ ہو وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن آج سب سے زیادہ IMF کے کہنے پر جو کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور آپ کی کھوپڑیوں پر، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس حکومت کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو تاجر برادری ہے۔ حال یہ ہے کہ تاجر برادری ہمیشہ سیاست سے بالاتر ہو کر وہ قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے سوچتی ہے اور فیصلے کرتی ہے۔ آج انہوں نے، عثمان بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ 200 ماہرین ہیں، وہ 200 ماہرین جس کے بارے میں عمران صاحب بار بار کہتے تھے وہ IMF کے کلرک اور ان کے بابو صاحبان تھے۔ اور آج مجھے بتائیں کہ کیا تجارت کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے؟ آپ لوگوں کو کبھی مجلس میں بلایا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج تاجر سب سے زیادہ پریشان ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کچھ بنیادی کام کرنے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، حکومت کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آپ آخرت میں بھی جنت کا مستحق ٹھہرے۔ ایک دیانتدار تاجر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ تو یہ تب ممکن ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ ادا کریں، یہ تب ممکن ہے کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں، یہ تب ممکن ہے کہ آپ خود بھی سودی لین دین سے احتراز کریں، یہ تب ممکن ہے کہ آپ خود بھی وعدے کے پابندی کریں، یہ تب ممکن ہے کہ آپ اپنے ملازمین کا حق ادا کریں اور اس کو اپنا باعث سمجھے، اور یہ تب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے اور آپ سے لیے ہیں آپ ان وعدوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے اور آپ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، آپ کے بچے بھی کامیاب رہیں گے۔ اس وقت ہماری بدقسمتی ہے کہ جس دن ترکی کے وزیر اعظم ایک نئے کار فیکٹری کا افتتاح کر رہے تھے، مجھے کل پشاور کے ایک تاجر نے بتایا کہ میں نے اس فیکٹری کے مالکان کے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھے آپ یہاں اپنا ڈیلر بنا دے اور میں پیسہ دوں گا۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ ہمارے ساتھ 2025 تک بکنگ ہو گئی ہے، آپ آج پیسے جمع کریں تو آپ کو ہمارے فیکٹری کا جو موٹر ہے وہ 2025 کے بعد ملے گا۔ لیکن جس دن طیب اردگان صاحب اس فیکٹری کا افتتاح کر رہے تھے تو اسی دن ہماری حکومت مرغیاں اور کٹھے دینے کا اعلان کر رہی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب مرغی کی گردن پر بیٹھ کر مریخ کی طرف جانے کا اعلان کر رہے تھے۔ اور آج سے 2 دن قبل آپ نے دیکھا کہ طیب اردگان نے 23.5 بلین ڈالر قرضے واپس کیے اور اپنے ملک کو ایک قرض فری ملک بنایا۔ تو آپ چونکہ سب معیشت کو جانتے ہیں، اس حکومت کے آنے سے قبل ہمارے ملک کا GDP وہ 300 بلین ڈالر تھا، اور یہ 22 مہینے بعد اب یہ 260 ارب ڈالر۔
میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا شرعی نمو اس حکومت کے آنے سے قبل 5.6% تھا اور آج کے دن میں یہ 1.1 ہو گیا ہے. تو آپ جی وہ بھی -1. اور آج بھی IMF کے بابو نے اطلاع دی ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں یہ 1% تک آئے گا. تو اس حکومت سے اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں کوئی نئی چیز نہ دے، ہم پر کوئی احسان نہ کرے، 2018 کو روپیہ کی جو قیمت تھی وہ بحال کرے. آج اس ملک میں اس حکومت نے جو قرض لیے ہیں وہ ہمارے کل GDP کے 28% سے زیادہ ہے، جبکہ اصولی طور پر کوئی حکومت 66% سے زیادہ قرضہ اپنی GDP کی 66% سے زیادہ قرضہ نہیں لے سکتی ہے. تو انہوں نے نہ صرف آپ کے حال کو تباہ کیا بلکہ آپ کے آئندہ نسلوں کو بھی اس حکومت نے IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا. میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی خبر ہے کہ ہم راوی کے کنارے ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں جس پر 50,000 ارب روپیہ. خدا کے بندے، آپ یونیورسٹیوں کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں. ہمارے کل جو PhD کرنے والے طالب علم ہیں وہ انڈیا کے ایک UP صوبے کے برابر نہیں ہیں. آپ تمام یونیورسٹیوں کو 10 ارب روپیہ نہیں دے سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم 50 لاکھ نئے گھر تعمیر کر کے عوام کو دیں گے. کب دیں گے؟ آپ کے تو 2 سال گزر گئے. اس لیے IMF کے کوڑے ہیں جو آپ پہ برسائے جا رہے ہیں. اور آج کی خبر کے مطابق 20 کلو آٹے کا جو تیلا ہے وہ 1300 روپیہ میں مل رہا ہے. 1300 روپیہ میں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو پھر بھی، مجھے ایک تاجر نے بتایا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے جو پرانی کمائی ہے میں اسی پر گزارا کر رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں میں نے کمائی. اور اس کا تعلق بھی PTI اس کے ساتھ تھا. مجھ سے اس نے پوچھا کہ سراج بھائی یہ حکومت کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بارگین کا کاروبار کرتا ہوں اور جب سے یہ حکومت آئی ہے میرے 9 مہینوں میں 3 گاڑیاں بک گئی ہے، جبکہ میرے شو روم کا اور پوری سسٹم کا ماہانہ خرچ 4 لاکھ روپیہ ہے. اور اس لیے میں نے پھر ان سے پارٹی کا پوچھا کہ آپ کا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ اسمبلی کا ممبر ہے، لیکن دعا کرتا ہوں کہ حکومت کب ختم ہوگی. اس کا تعلق PTI کے ساتھ تھا، لیکن اعتراف بھی کر رہا تھا کہ جس طرح پوری قوم نے ایک دھوکہ کھائی ہے میں نے بھی دھوکہ کھایا. پوری قوم نے ایک غلطی کی ہے تو میں نے بھی غلطی کی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ویژن ہی نہیں ہے. اب جولائی 2019 اور جولائی 2020 اس کا جائزہ آپ لے لیں تو ٹماٹر جیسی چیز کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا ہے، تیل کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا ہے، گندم کی قیمت میں 28% اضافہ ہوا ہے، آٹے کی قیمت میں 18% اضافہ ہوا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. میں اس لیے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے وسائل، یہ جو مسائل ہم نے نوٹ کیے ہیں، میں آپ کی ترجمانی کروں گا انشاءاللہ سینٹ میں بھی، میں آپ کی ترجمانی کروں گا پورے پاکستان میں بھی. اور آپ بہت ہی اہم لوگ ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے آپ پاکستان کے دارالخلافہ میں ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہے دارالخلافہ، لیکن دارالخلافے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں تو ایک خلیفہ بھی ہونا چاہیے نا جی. تو اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر یہ کیسا دارالخلافہ ہے؟ تو اس پاکستان کو اسلامی بنانے میں، اس پاکستان کو خوشحال بنانے میں، اس پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست بنانے میں اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھا لے. اور اب وقت آیا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کر، پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر اس ملک کو بچانے کی فکر کرے، ورنہ آپ کی سورنٹی ختم ہو رہی ہے.
جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے اس ملک کا جغرافیہ بھی غیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہمارا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن کشمیر ایک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے کشمیر ختم ہو گیا، اس کی ریاست کے نام مقبوضہ کشمیر کے ایک ریاست تھی کشمیر کے نام پر، وہ ریاست ختم ہو گئی۔ اور حکومت کا کارنامہ دیکھیں کہ آپ کی اسلام آباد میں ایک ہی سڑک جس کا نام کشمیر ہائی وے تھا، اب اس حکومت نے اس کا نام بھی ختم کیا، سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ اور اسی حال میں مقبوضہ کشمیر کے سارے لوگ اور ان کے لیڈر آئے تھے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ شاہ محمود صاحب کو بھی کہہ دے، وزیر اعظم صاحب کو بھی کہہ دے کہ ہماری محبت ہے کشمیر کے ساتھ، ہم نے خون دیا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، ہماری محبت ان کا داستان ہے کشمیر، آپ اس نام کو ختم نہ کریں۔ اگر سری نگر کے ساتھ آپ کی محبت ہے تو ملتان کا نام سری نگر رکھے، لاہور کا نام سری نگر رکھے، لیکن ہمارا کشمیر اس کے نام کو آپ ختم نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آپ ہماری اسمبلی کارروائی کو دیکھتے ہیں، اس میں گالیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو میں بیٹھتا ہوں وہاں ہمارے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہ جو سیاسی لیڈر ہے ایک دوسرے کے لیے جو اشارے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں وہاں بیٹھتے ہوئے بہت شرم آتی ہے کہ یہ کارروائی تو ٹی وی کے ذریعے ہماری پوری قوم دیکھتی ہے۔ تو انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے حکمران اور آپ کے یہ لیڈر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے نئے نئے الفاظ ایجاد کر رہے ہیں۔ اس لیے ان حکمرانوں سے اور اس قیادت سے خیر کا توقع رکھنا یہ اپنے آپ کو ویسے بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھائی نے کہا ہے کہ پہلے جماعت اسلامی احتجاج کرتی تھی، ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا، لیکن اس پروگرام کو میں نے اس وقت اس لیے مؤخر کیا کہ مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، اور پھر مناسب نہیں تھا کہ ایک طرف کشمیر پر اس نے قبضہ کیا ہو، ہڑپ کیا ہو، اور ہم یہاں مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کریں۔ اور پھر کرونا وائرس کا وبا، زاہد بھائی نے کہا کہ جماعت اسلامی کہاں ہے؟ جماعت اسلامی کراچی سے لے کر چترال میں اس وبا کے دوران آپ کی قوم کی خدمت میں مصروف تھی۔ ہمارا کل بھی میں کراچی سے آیا ہوں، 37 ہمارے کارکنان زخمی ہیں۔ ہمارے ایک کارکن جو تنولی تھا ہزارے سے، وہ شہید ہو گئے، باقی ساتھی ہمارے کئی ساتھی آکسیجن پر ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ جرم کیا تھا، یہی نعرے لگا رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیریوں سن لو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب آپ لوگ میدان میں آ جائیں، آپ لیڈنگ کر لیں، جماعت اسلامی چاروں طرف آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بن جائے، اور جب تک یہ ویلفیئر اسلامی ریاست نہیں بنتی ہے اس وقت تک نہ مزدور خوشحال ہوگا، نہ کارخانہ دار خوشحال ہوگا، نہ کاشتکار خوشحال ہوگا، اور نہ زمیندار خوشحال ہوگا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر اس پاکستان کو سودی نظام سے نجات دلا دیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اپنی عدالتوں میں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے وہاں قرآن اور حدیث کو عدالتوں کا نظام بنا دیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں طبقاتی نظام کو ختم کر کے وہاں ایک اسلامی اور ایک یکساں نظام تعلیم نافذ کر لیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے ذرائع ابلاغ کو تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، قوم کو ایک قوم بنانے کے لیے استعمال کریں؟ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خداوند پاک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اس لیے آپ اپنی اس حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تیار ہیں نا جی؟ تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں اپنی اچھی نیت کے ساتھ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے جدوجہد کروں گا۔
اللہ برکت سے نوازے گا۔ اور ابھی دعا سے پہلے یہ جو پہلے سب کے لوگ ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس ملک کو ایک فلاحی اور اسلامی ریاست بنانے کے لیے اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کرے، اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر، اور آپ یہاں پر اس لیے کہ جب آپ اٹھیں گے پیچھے لوگ نظر نہیں آئیں گے، آپ بھی ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بالکل پوری طرح آپ لوگ بھی، آپ بھی لوگ، آپ بیٹھے تاکہ جی آپ ایسا کر لے کہ یہاں آ کر ان کو بھی کور کر لے، ادھر اس طرف سے بھی آ جائے عابد بھائی، نہیں ٹھیک ہے، وہ ہمارے میڈیا کے دوست ادھر بھی آ جائے، عابد بھائی ہو گیا نہیں جی، بہت شکریہ۔ یہ ایک سوال ہے عوام صادق و امین امیدوار کو ووٹ کیوں نہیں دیں؟ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ عوام صادق و امین امیدواروں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے جب جمہوریت آزاد ہوگی اور پولنگ اسٹیشن آزاد ہوگا اور پہلے سے مینجمنٹ نہ ہو تو یہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کرتے ہیں، دعا فرمائیں۔